خاموش کیوں بیٹھے ہیں، یہ کیا قبرستان ہے؟ خاموش کیوں بیٹھے ہیں، یہ کیا قبرستان ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کا داد دیتے رہیں، یہ رضا کا ہندوستان ہے۔ آپ لوگوں کے چہرے کو، آپ لوگوں کے لبو لہجے کو، آپ لوگوں کے ہونٹ کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں محفل پاک یا محفل رسول میں نہیں بیٹھا ہوں، کسی قبرستان کے ایک کونے میں بیٹھا ہوں۔ آپ لوگوں کے سامنے منبر رسول پر حضور کے حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے، اور جو طالب علم ابھی علم دین حاصل کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرے مہمان ہیں۔ تو عالموں کے چہرے کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے، عالموں کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے، اور جو بچے زیر تعلیم طالب علم ہے ان بچے کی خاطر تواضع کرنا، ان بچوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی کار ثواب ہے۔ تو میں اگر چاہوں تو سب کا نام لے کے آگے کر سکتا ہوں، اگر میری بات آپ لوگوں کے کانوں تک پہنچ رہے ہیں، برائے کرم جو حضرات بڑے ہیں وہ آگے بیٹھنے کی کوشش کریں، نہیں تو میں نام کے ساتھ بلانے کی کوشش کروں گا۔ برائے کرم آپ لوگ آ جائیں، برائے کرم آپ لوگ آگے آ جائیں، نہیں تو میں نام کے ساتھ بلانے کی کوشش کروں گا۔ اور باقی بچے ادب کے دائرے میں پیچھے جا کے کرسی میں بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ نہ میرے باپ کی محفل ہے نہ کسی کے باپ کی محفل ہے، اور یہ محفل ایسی محفل ہے جس کے لیے نہ دعوت کی ضروری ہے، کیونکہ یوسف بھائی پیچھے، آپ کے پیچھے جو 2-3 بچے بیٹھے ہیں نا، یا تو ان کو پیچھے بیٹھائیے، پیچھے بیٹھائیے، پیچھے لے جائیے، نہ وہ میرے نظر کے سامنے رہے گا، نہ مجھے دقت ہوگی، نہ میرے نظر کے سامنے رہے، اس کو پیچھے بیٹھائیے۔ بڑے بڑے آگے آ جائیے، آپ لوگ سنیے، بڑے بڑے آگے آئیے، کچھ سننے کے لیے آئے ہیں تو آگے آئیے، اگر سننا نہیں چاہتے تو یہیں سے بات ختم کیجیے، کیونکہ جس نے محفل کو سجایا ہے بہت کوشش کی ہے، فیروز بھائی نے راتوں دن کی نیند کو قربان کر کے اس محفل پاک کو سجایا ہے، کسی کی محنت کے خاطر آپ لوگ آگے آئیے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انور سرمدی کا مسلسل نزول ہو، دامن میں میرے گلشن ندہت کا پھول ہو، میں بھی تو رسول پاک کے امت کا فرد ہوں، میرا بھی السلام علیکم قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کنتم خیر امۃ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادع توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء کرام کے ماننے والوں، خواجہ معین الدین چشتی کے چاہنے والوں، مجددان ملت مسلک اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے عقیدت مندوں، آئیے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار مکی مختار، دونوں جہاں کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
خراج عقیدت پیش کریں. پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ محفل رسول ہے. یہ ایک عام گلی، عام جگہ ہے. اس گلی سے چاہے وہ جامع مسجد کے نمازی ہو، چاہے وہ قادری مسجد کے نمازی ہو، چاہے وہ کسی بھی مسجد کے نمازی ہو، نمازی بھی اس گلی سے گزرتے ہیں، متقی بھی گزرتے ہیں، زہد و تقوی کے مالک بھی گزرتے ہیں، شرابی بھی گزرتے ہیں، زناکار بھی گزرتے ہیں. لیکن جب اس گلی میں بانام میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر جب ہم لوگوں نے، بالخصوص فیروز بھائی نے اپنی کوشش اور محنت سے جو سامیانے کو سجایا، ہم لوگوں کے سر پر جو سامیانہ لگایا، تو جیسے ہی نبی کے نام پر سامیانہ لگتے ہی اس گلی اور اس جگہ کا مقام و مرتبہ الگ ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں میرے نام پر محفل سجائی جاتی ہے، جہاں میرے نام پر محفل سجائی جاتی ہے اور خدا کا ذکر ہوتا ہے، رب کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جگہ صبح قیامت تک اس محفل میں بیٹھنے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے. تو بتائیے ہم لوگ اچھی جگہ پہ آئے یا برے جگہ پہ آئے؟ تو میں تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم، محفل سجانے والے نے جس مقصد سے سجایا ہے، پروردگار ان کو اپنی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اور ہم میں سے اگر کوئی نیک ارادے لے کے حاضر ہوئے ہیں، پروردگار سبوں کی حاضری کو قبول عطا فرما. پروردگار سبوں کو تیرے محبوب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب عطا فرما. بالخصوص جناب نعیم بھائی صاحب کے والدہ ماجدہ کے روح کو اصال ثواب کی نیت سے یہ محفل پاک سجائی گئی ہے. رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار بالخصوص جو یہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کے صدق و طفیل اس محفل پاک کو قبول عطا فرما. ان کے والدہ ماجدہ کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما. ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما. ان کے خطاؤں کو درگزر عطا فرما. ان کی قبر کو تحد نگاہ کشادگی عطا فرما. ان کی قبر میں رحمت و انوار کی بارش کا نزول عطا فرما. پروردگار بالخصوص تو اپنے حبیب کے صدقے میں مرحومہ مغفورہ کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما. اگر آپ لوگ کچھ سننا چاہتے ہیں تو پڑھے درود پاک اللہم سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 10:40 ہو گیا ہے، تو میں آپ لوگ کے چہرے کو دیکھ کر بات کو شروع کروں گا اور چہرے ہی دیکھ کر میں بات کو ختم کروں گا. تو اگر آپ کو کھانے کی بھوک لگی ہے، اگر آپ خاموش رہیے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ لوگوں کو کھانے کی بھوک لگی ہے. اگر آپ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سبحان اللہ بولیے گا، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ لوگ کو سننا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کچھ سننا چاہتے ہیں. تو پہلے ایک شعر سنیے. شاعر کہتے ہیں کہ بن کے شفیع حشر احمد مختار آئیں گے. ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے نبی کو اتنی طاقت عطا فرمائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امتی کی شفاعت فرمائیں گے. امید ہے نہیں ہے رسول پاک سے. تو یہ شعر سنیے توجہ کے ساتھ کہ بن کے شفیع حشر احمد مختار آئیں گے.
بن کے شفیع حشر احمد مختار آئیں گے، لے کے آس محشر میں گنہگار آئیں گے، لے کے آس محشر میں گنہگار آئیں گے، بن کے شفیع حشر احمد مختار آئیں گے۔ مرنے کا خوف میرے دل سے نکل گیا، جب سے سنا ہوں قبر میں سرکار آئیں گے، جب سے سنا ہوں قبر میں سرکار آئیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ کو لفظ سبحان اللہ سے ایک نعت خواہ کو، ایک مداح رسول کو، ایک خطیب کو، ایک مقرر کو داد و تحسین سے نوازتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رسول کائنات فرماتے ہیں، اگر میری کوئی امتی کسی جگہ میں بیٹھ کر اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، لفظ سبحان اللہ اپنی زبان پر لاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت اپنے بندے کی زبان سے لفظ سبحان اللہ نکلنے سے پہلے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس بندے کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو تلاوت فرمایا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت، یعنی بریلی کے تاجدار، ہم سنیوں کی جان، ہم سنیوں کی پہچان۔ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کے ترجمہ یوں لکھتے ہیں، کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امتی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کہتا ہے کہ تم بہترین امتی ہو، تم نیک انسان ہو، تم اچھے انسان ہو اگر تم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت پیش کرتی ہے تو تمہارا مقام بلند ہے، تمہارا مرتبہ اعلیٰ ہے، تمہاری عزت بلند ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ دولت کو اکٹھا کرنے کے بعد، دولت کو کمانے کے بعد اس دولت کی خوب حفاظت کرتے ہیں، الماری میں چھپاتے ہیں، اکاؤنٹ میں چھپاتے ہیں، لوگوں کو احساس ہونے تک نہیں دیتے ہیں کہ فلاں کے پاس رقم کتنی ہے، فلاں کے پاس مال کتنا ہے، فلاں کے پاس دولت کتنی ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، نماز ظہر ادا کرتے ہیں، نماز عصر ادا کرتے ہیں، نماز مغرب ادا کرتے ہیں، نماز عشاء ادا کرتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں، نماز اشراق ادا کرتے ہیں، نماز چاشت ادا کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو اپنی نماز کی فکر نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے عبادت کی فکر نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے سجدے کی فکر نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے قیام کی فکر نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے رکوع کی فکر نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے تسبیح و تحلیل کی فکر نہیں ہے۔ لیکن مال و دولت کی فکر ضرور ہے، مال و دولت کی فکر میں ہم ضرور مصروف و مشغول ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حقیقت میں زندگی اس لیے نہیں ہے کہ مال و دولت کو اکٹھا کیا جائے، رقم کو اکٹھا کیا جائے اور لوگوں کے درمیان شہرت یافتہ ہو جایا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے زندگی نہیں ہے کہ مال اکٹھا کیا جائے، محل بنایا جائے، بنگلہ بنایا جائے، 4 ویلر 2 ویلر گاڑی کا انتظام کیا جائے، نہیں میرے دوستو، بلکہ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ رب فرماتا ہے میں نے انسان کو اور جنات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری ہی عبادت کرے۔ لیکن عزیزان ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زندگی اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب کریں۔ لفظ دنیا جو ہے، دنیا، اگر اس کا معنی دیکھیں گے، لفظ دنیا کا معنی کیا ہے؟
مطلب کیا ہے کہ دنیا کا معنی ہے دھوکہ، دنیا کا معنی دھوکہ۔ تو اب ذرا سوچئے، جس دنیا میں ہم کامیاب ہونے کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اپنے خون کو پسینے کے شکل میں بہاتے ہیں، تو عزیزان ملت اسلامیہ اگر حلال رزق کے لیے پسینہ بہائیں گے تو ثواب ہے، اگر حرام کمائی کے لیے پسینہ بنائیں گے تو حرام ہے، گناہ ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو دولت سے محبت ہے، ہمیں اور آپ کو مال و زر سے محبت ہے، ہم اور آپ کو دنیا میں عزت حاصل کرنے سے محبت ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہے، حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہے، جن سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہے۔ پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن جو کہتا ہے کنتم خیر امتی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کنتم خیر امتی، یعنی ہماری شان قرآن بیان کر رہا ہے کہ تم بہترین امتی ہو، تمہارا مرتبہ بلند ہے، تمہاری عزت بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اپنی عزت کی فکر نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کی فکر نہیں ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، قربان جائیے حضرت بلال حبشی پر، جو رنگ کے اعتبار سے کالے تھے، جو رنگ کے اعتبار سے کالے تھے، لیکن چہرہ تو کالا تھا، جسم تو کالا تھا، مگر ایمان بالکل پکا تھا۔ اگر حضرت بلال حبشی کے ذرہ برابر ہمارے اندر ایمان آ جائے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ لوگوں کو میں سناتا چلوں، آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں، عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت بلال حبشی نے وہ زندگی گزاری ہے، حضرت بلال حبشی نے وہ زندگی گزاری ہے۔ حضرت بلال حبشی کا ایک ایسا زمانہ آیا کہ حضرت بلال حبشی کو لوگ ہر اعتبار سے پریشان کرنے لگے، لوگ ہر اعتبار سے تکلیف دینے لگے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت بلال حبشی کی یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لیٹایا گیا، حضرت بلال حبشی کے سینے پہ گرم پتھر کو رکھا گیا، حضرت بلال حبشی کو جب زمین پر لیٹ گئے، حضرت بلال حبشی کو جب زمین پر لٹائے گئے، حضرت بلال حبشی کے سینے پر گرم پتھر کو رکھ کر حضرت بلال حبشی کو کھینچتے چلے گئے۔ اللہ اکبر! اس گرم ریت کی تپش سے حضرت بلال حبشی کے جسم سے خال الگ ہو گیا، چمڑی الگ ہو گئی۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہ جسم سے خون جاری ہو گیا، یہاں تک کہ جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے، لیکن حضرت بلال حبشی سے کہنے لگے، یہ بلال اب تو اعلان کر دے کہ میں نبی کا دیوانہ نہیں ہوں، میں محمد کا عاشق نہیں ہوں، میں محمد کا چاہنے والا نہیں ہوں۔ لیکن حضرت بلال یہی کہنے لگے کہ جب تک میرے جسم میں جان رہے گی تب تک میں کہتا رہوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج ہم عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں مال کے ذریعے سے، آج ہم عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں رقم کے ذریعے سے، آج ہم عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے خوبصورت محل کے ذریعے سے، آج ہم عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے مال و زر سے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ قربان جاؤ سیدنا بلال حبشی پر۔ اللہ اکبر! جب میرے
میرے نبی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو کیوں ہجرت کیے تھے؟ مکے کے کفار پریشان کر رہے تھے، حضرت رسول پاک کو پریشان کر رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے۔ جب رسول کائنات پریشان ہوتے گئے، جب پریشانیوں میں اضافہ ہوتا گیا، اللہ اکبر، میرے رسول مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائے گئے، ہجرت فرما لیے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جب میرے رسول کی ظاہری زندگی میں سے 2 سال باقی رہا، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی دی ہوئی طاقت سے جب مکہ مکرمہ کو فتح فرما لیتے ہیں، اللہ اکبر، رسول کائنات سیدنا بلال حبشی کو اجازت دیتے ہیں، حکم فرماتے ہیں، یہ بلال، آج ہم نے مکہ مکرمہ کی زمین کو فتح کر لیا ہے، آج ہم نے مکہ مکرمہ کو حاصل کر لیا ہے، اے بلال، اب زمین پر اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب زمین پر رب کا نام بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت بلال زار و قطار رو رہے ہیں، رسول کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ کی جان قربان، آپ حکم فرمائیے، آخر کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اے بلال، جاؤ خانہ کعبہ کے چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور اذان دینا شروع کر دو، اذان کی آواز بلند کرنا شروع کر دو۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ بلند مقام جس ذات کی ہے، اس ذات کا نام کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے بعد جس ذات کا مقام بلند ہے، اس ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے، سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق ہے، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی ہے، اس کے بعد سیدنا علی مشکل گزار شیر خدا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اسی مکے کے ارد گرد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی بھی ہے، حضرت سیدنا حضرت عمر بن الخطاب بھی ہے، حضرت سیدنا علی شیر خدا بھی ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا بلال حبشی خانہ کعبہ کے چھت پر کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر، حضرت سیدنا بلال حبشی اذان کی صدائیں بلند کرنا شروع کرتے ہیں، اذان کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق کے کانوں تک اذان کی صدا ٹکراتی ہے، اذان کی آواز پہنچتی ہے، اللہ اکبر، حضرت سیدنا بلال حبشی کی آواز سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بے ہوش ہو جاتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پر غشی طاری ہو جاتی ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق زمین پہ گر جاتے ہیں، گرنے کے بعد اللہ اکبر، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب حرکت دیتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو اس طرح سے ہلاتے ہیں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، بے ہوش ہے، غشی طاری ہے، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق ہوش میں آتے ہیں، افاقہ ملتا ہے، تو حضرت سیدنا عمر بن الخطاب پوچھتے ہیں، اے ابو بکر صدیق، بے ہوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ غشی طاری ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بے ہوش ہو گئے تھے؟ اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، یا عمر، مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں بے ہوش کیوں ہوا تھا، مجھ پر غشی کیوں طاری ہوئی تھی؟ تو ذرا سن لو کہ آپ بھی صحابی رسول ہیں، میں بھی صحابی رسول ہوں، حضرت عثمان غنی بھی صحابی رسول ہے، حضرت علی بھی صحابی رسول ہے، حضرت بلال حبشی جو خانہ کعبہ کے چھت پہ ہے وہ بھی صحابی رسول ہے۔ لیکن قربان جاؤ سیدنا بلال حبشی پر کہ پوری دنیا خانہ کعبہ کو چوم رہی ہے، اور خانہ کعبہ آج حضرت بلال حبشی کے قدموں کو چوم رہا ہے۔ اس کو جو یہ مقام ملا ہے، اس کو جو یہ مرتبہ ملا ہے، یہ میرے نبی کے صدقے سے ہے۔ مسلک اعلی حضرت
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी का मुकाम और मर्तबा वो है कि जो आदमी ज़मीन पर हो और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूल के सदक़े में ज़मीन पे गिरा हुआ इंसान आसमान तक पहुंच सकता है। दुनिया में बहुत सारे करोड़पति अरबपति ऐसे भी होंगे, पैसे पे सोते तो होंगे लेकिन मदीने की ज़ियारत नसीब नहीं होगी। खाने को तरह तरह के महंगे चीज़ तो खाते होंगे लेकिन मदीने की हाजिरी कबूल नहीं होगी, मदीने की हाजिरी नसीब नहीं होगी। तो शायर कहते हैं कि बताइए तो सही वो बशर कहाँ होगा, बताइए तो सही वो बशर कहाँ होगा, है पाओ अर्श के ऊपर तो सर कहाँ होगा, है पाओ अर्श के ऊपर तो सर कहाँ होगा। शायर कहते हैं कि मदीने की जियारत को तबीयत तरसती है, हर इंसान ये चाहता है कि मदीना में देखूं। मेरे रसूल की हदीस तैयबा भी है कि जो इंसान मेरे गुंबद को एक मर्तबा देख ले, मेरी बारगाह में हाजिरी दे दे तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब है, उनके ऊपर जन्नत वाजिब है। लेकिन हर कोई मदीना देख का पाता। पढ़िए दुरूद पाक, पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ ही देर कुछ वक्त आप लोग तवज्जो से सुन लीजिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बात को खत्म करते हैं। शायर कहते हैं कि मदीने की जियारत को तबीयत तरसती है, हर इंसान गरीब अमीर हर कोई चाहता है कि मैं मदीने की जियारत कर लूँ। शायर कहते हैं कि मदीने की जियारत को तबीयत तरसती है लेकिन मजबूरी ये है निहायत ही तंग दस्ती है। या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अगर आप लोग हकीकत में मदीना जाना चाहते हैं तो इस शेर पे खामोश नहीं बैठेंगे। शायर कहते हैं यहाँ से इल्तिजा कर लूँ तेरे अक़दस पे जाने की। हर इंसान दुआ करता है कि मदीने की हाजिरी नसीब हो जाए। शायर कहते हैं कि यहाँ से मैं इल्तिजा कर लूँ तेरे अक़दस पे जाने की, वहाँ पे जिद पकड़ लूंगा कभी वापस ना आने की, वहाँ पे जिद पकड़ लूंगा कभी वापस ना आने की। मदीना मैं भी जा सकता हूँ लेकिन मसला ये है, मदीना मैं भी जा सकता हूँ लेकिन मसला ये है कि कहाँ से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने की, कहाँ से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत लोग ऐसे हैं कि हराम माल को इकट्ठा करके मदीना चले जाते हैं, तो क्या उनकी हाजिरी कबूल होगी? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी हालत ज़ाहिरी को भी जानते हैं और हालत बातिनी को भी जानते हैं। मेरे रसूल जिस वक्त हालत ज़ाहिरी में थे उस वक्त भी हमें और आपको देखते थे, आज भी मदीना मुनव्वरा से हमें और आपको देख रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शायर कहते हैं कि लिपट जाऊंगा कदमों से तो सीने से लगा लेंगे, लिपट जाऊंगा कदमों से तो सीने से लगा लेंगे, क्योंकि मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की, क्योंकि मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। शायर कहते हैं बारगाहे हजरते कौनो मका तक आ गए, बारगाहे हजरते कौनो मका तक आ गए, हम ज़मीन पर रहने वाले आसमां तक आ गए, हम ज़मीन पे रहने वाले आसमां तक आ गए। और शायर कहते हैं ये मेरी मेराज की किस्मत का करिश्मा तो देखो, ये मेरी मेराज की किस्मत का करिश्मा तो देखो, जो गए थे लामका हम उनके मका तक आ गए,
جو گئے تھے لا مقام، ہم ان کے مقام تک آ گئے. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات توجہ کے ساتھ ایک واقعہ سن لیجئے انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی خوبصورت انسان ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا ہے، ہمارے اور آپ کے مولا ہے، ہمارے اور آپ کے ملجا ہے، ہمارے اور آپ کے شفیع ہے، ہمارے اور آپ کے ایمان ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جب سب سے زیادہ خوبصورت رسول پاک ہے، جب سب سے زیادہ حسین و جمیل رسول کائنات ہے، تو ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ محبت رسول پاک سے ہونی چاہیے. ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ پیار رسول کائنات سے ہونا چاہیے. ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ عشق رسول ہاشمی سے ہونی چاہیے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمیں اور آپ کو پیار اگر سب سے زیادہ ہے تو مال و دولت سے ہے، کسی کو اپنی اولاد سے ہے، کسی کو مال و زر سے ہے، کسی کو دنیا کی چاہت ہے، کسی کو آخرت کی چاہت ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اس دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے سینے میں اولاد کی پیار کو نکال دیجئے، مال و زر کی عشق کو نکال دیجئے، رسول پاک کی محبت اپنے سینے میں بسا کر نماز پنجگانہ شروع کر دیجئے. ادھر آپ کی نماز ادا ہوگی، ادھر خدا راضی ہوگا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، نہ ہماری نماز ادا ہو رہی ہے، نہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو رہے ہیں. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو اگر سب سے زیادہ کسی چیز پر تاکید کرنی ہے، وہ رب کی عبادت ہے، وہ نماز پنجگانہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے. ہم نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے. اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ اللہ بے نیاز ہے. ہم نے مان لیا اللہ بے نیاز ہے. اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ اللہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم نے مان لیا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا. اللہ بے نیاز ہے، ہم نے مان لیا. اللہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، ہم نے مان لیا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، حقیقت میں ماننا اس وقت ہوتا ہے، حقیقت میں ماننا اس وقت ہوتا ہے، حقیقت میں ماننا اس وقت ہوتا ہے کہ جو میرے رسول نے حکم دیا ہو اس حکم پر اپنی زندگی گزار دے. میرے رسول فرماتے ہیں، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. میرے رسول فرماتے ہیں کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن ہماری نماز قضا ہو رہی ہے، ہماری نماز ادا نہیں ہو رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں اس وقت مانوں گا کہ حقیقت میں آپ لوگ رسول کے غلام ہیں جس وقت سے آپ نماز پنجگانہ شروع کر دیں گے، جس وقت آپ مسجد میں حاضر ہو جائیں گے. نہیں تو حقیقت میں آپ وفادار نہیں ہے، حقیقت میں آپ وفادار نہیں ہے. جو میرے رسول کا نہیں ہے وہ میرا کیا ہو سکتا ہے. چلیے بریلی کے دھرتی پر، چلیے شہر بریلی میں ایک ذات ہے جن کا نام امام احمد رضا ہے، جن کا نام امام احمد رضا ہے، جس نے ہمیں رسول سے پیار کرنے کا درس دیا ہے، جس نے ہمیں رسول سے عشق کرنے کا سلیقہ دیا ہے، جس نے ہمیں رسول سے پیار کرنے کا طریقہ دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اگر بریلی کے سرزمین پر اعلیٰ حضرت کی ذات جنم نہیں لیتی، اگر بریلی کی دھرتی پر اعلیٰ حضرت کی ذات تشریف نہیں لاتے، تو آج ہمارا ایمان اتنا نہیں ہوتا، آج ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، آج ہم ایمان کے اعتبار سے کمزور ہوتے. عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت نے سیدوں کی عزت بچائی اور سیدوں نے اعلیٰ حضرت کو وہ مقام عطا کیا کہ پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا نام کا چرچا ہو رہا ہے اور صبح قیامت تک ڈنکا بجتا رہے گا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے، اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے. دنیا کی تمام حضرتیں ایک طرف اور اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ تاج و شریعہ ہے وہ ایک طرف. دنیا کی تمام حضرتوں پر فتویٰ رضویہ ایک کتاب باری ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ لوگوں کو میں سناتا چلوں کہ ہمارا پیار رسول پاک سے کتنا ہے، ہمارا عشق رسول پاک سے کتنا ہے، ہماری محبت رسول پاک سے کتنا
مدنی ہے اور بریلی کے تاجدار جس نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، جس نے ہمارے ایمان کو مضبوط کیا ہے، ان کی محبت کیا ہے، ان کا عشق کیا ہے، ان کی چاہت کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز چاشت، نماز اشراق ادا کرتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کاش خواب میں تیرے محبوب کی دربار آ جائے، کاش خواب میں گنبد خضرا کو دیکھ لوں، کاش خواب میں مدینہ منورہ کو دیکھ لوں، لیکن ہم خواب میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہر طرح کے نیک اعمال تو کرتے ہیں، لیکن ہم مدینہ منورہ کو خواب میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں، مدینے کی زیارت نہیں کر پاتے ہیں، گنبد خضرا دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری محبت کمزور ہے، ہمارا عشق کمزور ہے، ہمارا عشق ادھورا ہے، ہماری محبت ادھوری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قربان جاؤ بریلی کے دھرتی پر جو لیٹے ہوئے اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی ذات پر کہ اعلیٰ حضرت جب دوبارہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اللہ اکبر، ہر حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، ہر حاجی عمرہ کے لیے جاتے ہیں، مدینے کی زیارت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میرا حج قابل قبول ہے، میں نے جو مدینے کی زیارت کی ہے میری زیارت قبول ہے، میری حاضری قبول ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ بریلی کے تاجدار پر جب اعلیٰ حضرت مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نماز عشاء سے فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت بےتاب ہے، پریشان ہے، اللہ اکبر، یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے تو مدینے کے گنبد کو دیکھ لیا ہے، میں نے تو گنبد خضرا کو دیکھ لیا ہے، میں نے تو نبی کے روزے کو دیکھ لیا ہے، میں نے نبی کے مزار کو دیکھ لیا ہے، میں نے نبی کے قبر مبارک کو دیکھ لیا ہے، لیکن دل میں یہ محبت ہے، دل میں یہ پیار ہے، دل میں یہ تمنا ہے، دل میں یہ چاہت ہے کہ میں نے رسول کی بارگاہ کو تو دیکھ لیا ہے، لیکن رسول کو نہیں دیکھا ہے، میں نے آقا کو نہیں دیکھا ہے، میں نے مولا کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت بےتاب ہے، پریشان ہے، غمگین ہے، غم زدہ ہے کہ آخر میں رسول کو کیسے دیکھوں، آخر میں رسول کے چہرے مبارک میرے ماتھے کے نگاہوں کے سامنے کیسے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت نماز عشاء سے فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس ایک جگہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام معاہدہ شریف ہے۔ اللہ اکبر، اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بریلی کے تاجدار تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، زانوے ادب طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار عالم، میں نے تو تیرے محبوب کے دربار کو دیکھ لیا ہے، میں نے تو گنبد خضرا دیکھ لیا ہے، میں نے میرے رسول کے قبر کو تو دیکھ لیا ہے، لیکن میں اپنے رسول کو دیکھنا چاہتا ہوں، آقا کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کا چہرہ کس طرح ہے۔ میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے کہ میرے محبوب کا چہرہ والضحیٰ ہے، لیکن چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، رسول کے جلوے کو دیکھنا چاہتا ہوں، رسول پاک کے چہرے مبارک کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، وہ رات گزر جاتی ہے، فجر کی اذان ہو جاتی ہے، اعلیٰ حضرت فجر کی اذان کے بعد نماز فجر ادا کرتے ہیں، پھر جس کام کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے اس کام سے فارغ ہوتے ہیں، پھر رات ہوتی ہے، نماز عشاء کے لیے اذان ہوتی ہے، نماز عشاء ادا کرتے ہیں، ادا کرنے کے بعد پھر اسی جگہ پہ تشریف رکھتے ہیں، اسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد پھر اعلیٰ حضرت رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار عالم، میں اپنے محبوب، میں اپنے آقا کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے رسول کو دیکھنا چاہتا ہوں جو رسولوں میں اعلیٰ ہے، جو نبیوں میں اعلیٰ ہے، جو تمام نبیوں کے سردار
ہے جو تمام نبیوں میں افضل ہے، میں اس نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان رسول پاک کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رات کی تاریخی دن با دن گھٹتی جا رہی ہے، صبح صادق کا وقت قریب ہے، اعلیٰ حضرت بے قرار ہے، اعلیٰ حضرت پریشان ہے کہ آخر میں رسول کے چہرے کو کیسے دیکھ پاؤں گا۔ جب اعلیٰ حضرت کے سامنے میرے نبی کا چہرہ نہیں ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں، تیری بات کوئی کیا پوچھے رضا، تجھ سے تو کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جب اعلیٰ حضرت اپنے دل میں یہ شعر کہتے ہیں کہ تیری بات کوئی کیا پوچھے رضا، تجھ سے تو کتنے ہزار پھرتے ہیں، اللہ اکبر، تب اعلیٰ حضرت غمگین ہو جاتے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہے، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ناری بھیگے تر ہے، اعلیٰ حضرت بےتاب ہے کہ آخر میں رسول کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، کیا میرے اندر رسول کی محبت میں کمی ہے، کیا میرے اندر رسول کے عشق میں کمی ہے، کیا میرے اندر نبی کے پیار میں کمی ہے، کیا مجھے سچی اور پکی نبی پاک سے محبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اعلیٰ حضرت اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اگر سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کو محبت ہے تو رسول پاک سے محبت ہے، جب رسول پاک سے محبت ہے تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں، فریاد جو امتی کرے، حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جب اعلیٰ حضرت کو یہ یقین ہے کہ اگر کسی کو رسول پاک سے سچی محبت ہو، سچا پیار ہو، سچا عشق ہو، سچی محبت ہو، سچی چاہت ہو تو ضرور وہ رسول کو دیکھ سکتا ہے، چاہے وہ خواب میں دیکھے، چاہے وہ حقیقت میں دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت پریشان ہے، اللہ اکبر۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت اس شعر سے فارغ ہوتے ہیں کہ فریاد جو امتی کریں، حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کیا دیکھتے ہیں کہ میرے رسول حالت ظاہری میں، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے ماتھے کی نگاہ سے کیا دیکھتے ہیں کہ قبر مبارک سے میرے رسول تشریف لے آئے ہیں، اور میرے رسول کے چہرے کو اعلیٰ حضرت اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے جھک جانے والی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکہ کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں رسول پاک سے کتنا پیار ہے، ہمیں رسول پاک سے کتنی چاہت ہے۔ عزیزان ملت اسلام، میرے نبی فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ ہماری نماز سے رسول پاک کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے تو نماز ادا کرنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اے بچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ نماز ادا کرنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ لیکن چلیے غوث پاک جو اولیوں کے سردار ہیں، جو پیروں کے پیر ہیں، جس کے نام سے ہمارے مسجد کو نسبت ہے قادری مسجد، سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر تو ان کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ تو ذرا سوچئے ہمارا حال کیسا ہے، ہماری عادت کیسی ہے۔ سیدنا غوث اعظم جو ولیوں کے سردار ہیں، سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں انہیں دفن مت کرو۔ اب ذرا سوچئے کہ ہم تو پنجگانہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، نہ فجر پتہ، نہ ظہر پتہ، نہ عصر پتہ، نہ مغرب پتہ، نہ عشاء پتہ۔ کچھ لوگ تو ہم میں سے ایسے بھی ہیں نہ نماز جمعہ کا پتہ۔ ایک تو ہے 8 نمازی، ایک ہے کھاٹ نمازی، ایک ہے 360 نمازی۔
8 नमाजी है जो जुमा सबसे पहले कपड़े से अपने जिस्म को ढक कर सबसे कीमती इतर लगाकर मस्जिद में पहले सब में बैठेंगे और 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। इतनी जल्दी में पढ़ेंगे ऐसा लगता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म में हाजिर है। अगर 1 सेकंड लेट हो जाए तो उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल जाएगी। और एक तो है खाट नमाजी, न जोहर पता, न असर पता, न मगरिब पता, न इशा पता, न नमाज जुमा पता। और उन्हीं के खानदान में से किसी का इंतकाल हो जाता है तो बिल्कुल वाइट सफेद लिबास से अपने जिस्म को ढककर नमाज जनाजा के लिए सबसे पहले हाजिर होंगे। ऐसा लगता है कि नमाज जनाजा उनके ऊपर फर्ज है। अगर गांव में मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो जाता है, अगर चंद लोग मिलकर नमाज जनाजा अदा कर लिए तो आप उस जिम्मे से फारिग हो गए, आपके लिए कोई गुनाह नहीं है। लेकिन उस नमाज के लिए अंसार बिहार से कोई बदायूं जाते हैं, अंसार बिहार से कोई बिहार जाते हैं। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लाम ने जिस अंसार बिहार में रहकर आप सुकून की नींद सो रहे हैं, उसी मोहल्ले में मस्जिद भी है, मस्जिद में अजान भी होती है। किसी की नमाज जनाजा में बाद में शिरकत कीजिए, पहले नमाज फज्र जमात के साथ अदा कीजिए। अगर नमाज फज्र जमात के साथ अदा करेंगे और मैयत के हक में दुआए मगफिरत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी नमाज के सदक़े में मरहूम के गुनाहों को बख्श देगा। लेकिन हमें नमाज की फिक्र नहीं है, जनाजे की फिक्र है। नमाज एक इबादत है, जनाजे की नमाज एक दुआ है, वो नमाज नहीं है। कोई भी नमाज बगैर सजदे के नहीं है। नमाज जनाजा ये नमाज नहीं है, दुआ है। मैयत के लिए दुआ की जाती है। अगर किसी से पूछा जाए भाई आप जो नमाज जनाजा में शिरकत किए हैं, जनाजे की नियत आपको याद है? या जनाजे के लिए जो आप हाजिर हैं, मैयत आपके सामने है, तो मैयत के लिए जो दुआ पढ़ी है वो दुआ आपको याद है? कुछ नहीं पता। इमाम साहब अल्लाह अकबर कह के बस नियत मानते हैं। ये भी अल्लाह के पास खामोश है कि इमाम साहब सलाम फेरे तो हम भी सलाम फेरे। इस तरह से मत कीजिए। आप नमाज जनाजा में शिरकत करके सिर्फ तादाद में इजाफा करके कोई फायदा नहीं है, बल्कि वजू बनाइए और सुभान अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए और रब की बारगाह में दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम, मैंने जो तेरी तस्बीह बयान की है, इस तस्बीह के सदक़े में मरहूम के गुनाहों को बख्श दे, मरहूम के खताओं को बख्श दे। तब जाके मरहूम को फायदा पहुंचेगा, तब जाके उसको सवाब मिलेगा। नहीं तो हमारे आपके खड़े होने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में एक है 360 नमाजी, ना जोहर पता, ना असर पता, ना जुमा पता, ना जनाजा पता। लेकिन ईद के दिन सज धज के सबसे पहले अगर टेलर के या किसी का कपड़ा पहुंचता है तो बेनमाजी का पहुंचता है। बेनमाजी का कपड़ा टेलर के यहाँ सबसे पहले पहुंचेगा और कपड़ा लेकर तैयार। इधर फजर की नमाज हो रही है, कुछ पता नहीं। जैसे ही फजर की नमाज खत्म होती है, मस्जिद में उनकी हाजिरी हो जाती है। अब जरा सोचिए, मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान नमाज फजर में मस्जिद में आते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके रिस्क को दोबाला कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके रिस्क को 2 गुना कर देता है। तो ये मत सोचिए कि मैं तो नमाज फजर हर दिन अदा करता हूँ फिर भी मेरे रिस्क में तो बरकत नहीं है। मैं तो ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि मैंने आज से 4 साल तक कादरी मस्जिद में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, लेकिन मेरी तनख्वाह तो उतनी की उतनी है। मेरे रिस्क में क्या इजाफा हो रहा है? नहीं मेरे अजीजों, रसूल के हदीस बयान करने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको परेशानी और तकलीफों से महफूज रखेगा। आपके घर बीमारी नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। अगर आपके घर में परेशानी या मुसीबतें आ रही है तो समझ लीजिए ये खुदा की आजमाइश है, आप उन पर सब्र कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे बेहतर जज़ा अता फरमाएगा, उससे बेहतर सिला अता फरमाएगा। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में रसूल पाक की हदीस ये भी है कि जो आदमी नमाज फजर के लिए मस्जिद में हाजिर होते हैं तो उस वक्त फरिश्ते अपनी नौकरी से, हम लोग नौकरी में जाते हैं 8 बजे जाते हैं, सुबह रात में 8 बजे आ जाते हैं, इसी तरह
فجر میں جو فرشتے، ہر کوئی جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، ہر ایک کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، یعنی ایک ہماری نیکی کو لکھتا ہے اور ایک ہمارے بدی کو لکھتے ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ کرامن کاتبین حالت صبح و شام لکھ دینا، کرامن کاتبین حالت صبح و شام لکھ دینا، جس طرح گزرے ہمارا ایام لکھ دینا. خدا کے واسطے نامہ اعمال کے کنارے پر غلام مصطفیٰ لکھ کر ہمارا نام لکھ دینا، غلام مصطفیٰ لکھ کر ہمارا نام لکھ دینا. میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز فجر کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے نیک فرشتے اپنے رجسٹر میں ان کا نام لکھ لیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. کیا پیش کرتے ہیں؟ یہ پیش کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار عالم، فلاں مسجد میں تیرا ایک نیک بندہ تیری عبادت کے لیے مسجد میں حاضر بھی ہوا تھا اور تیری عبادت بھی کی تھی. پروردگار عالم ان کی عبادت کو قبول عطا فرما. اللہ اکبر. رب فرماتا ہے اے فرشتوں، میرے بندوں کے نیکی کو لکھنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے. ادھر میرے بندے نماز سے فارغ ہوتے ہیں، ادھر میں ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ کا نماز کے لیے جاتے ہیں، ایک نماز فجر، ایک نماز عصر. ان دونوں وقت میں فرشتوں کا رد و بدل ہوتا ہے. جو فرشتے فجر میں آتے ہیں وہ عصر میں جاتے ہیں، جو عصر میں جاتے ہیں وہ فجر میں آتے ہیں. اگر قرآن پاک پڑھے ہیں تو قرآن پاک میں آیت بھی ہے کہ درمیان والی نماز کی حفاظت کرے. درمیان والی نماز سے مراد نماز عصر. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، میری بات بری لگے، مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے. اگر کسی کے دل میں میری بات اتر آئے تو میری زندگی بھی کامیاب ہے اور میری آخرت بھی کامیاب ہے. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، کافی بہت زیادہ ہو گیا، ٹائم بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے. آپ لوگ اس نیت سے کلمہ طیبہ پڑھیں کہ پروردگار عالم میرے کلمہ طیبہ پڑھنے کی برکت سے، کلمہ طیبہ کے صدقے میں جس مرحومہ مغفورہ کے نام پر یہ پروگرام سجایا گیا ہے، ان کے حق میں دعا کریں کہ پروردگار اس کلمہ پڑھنے کا ثواب مرحومہ مغفورہ کے روح پاک تک پہنچا اور اس کلمہ طیبہ کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف عطا فرما اور اس مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما. پڑھیے تمام حضرات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اس نیت سے پڑھیں کہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار اس کلمے کی برکت سے جملہ حاضرین کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اس نیت سے پڑھیں کہ جو عام مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار اس کلمے کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف عطا فرما. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اعلان آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں. یہ مہینہ جو ہے شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہر کوئی اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق گھر میں قرآن خوانی کراتے ہیں، پروگرام کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو جتنی توفیق عطا فرماتا ہے، ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق کرتے ہیں. لیکن انشاءاللہ العزیز اس بندے حقیق کی کاوش اور محنت اور کچھ نوجوان جو میرے شانہ باشانہ کھڑے ہو کر شب برات کی رات ایک پروگرام رکھنے کی کوشاں میں ہے. یعنی 15 شعبان المعظم 3 فروری کو قادری مسجد کے سامنے رکھا گیا ہے، جس میں نعت پڑھنے کے لیے مدح رسول
نائب سجاد نظامی جو کھینچ کے پڑھتے ہیں، نائب سجاد نظامی جو بہار کی سرزمین سے چل کر آپ کے دیار محبت میں تشریف لائیں گے، اور دوسری بات آپ کے شہر کانپور سے خطابت کے لیے، قرآن و حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے تشریف لے آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نقیب اجلاس حافظ و قاری جناب جمشید رضا برکاتی جو ہریانہ سے تشریف لے آئیں گے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات کہ آپ کے قادری مسجد سے علم دین حاصل کر کے جو بچے نے اپنے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی حدیث کو بسایا، اپنی محنت سے، کوشش سے، انشاءاللہ العزیز کچھ بچے ایسے ہیں جن کا مسابقہ بھی ہے، جن سے پوچھا جائے گا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، شرائط نماز کیا ہے، فرائض نماز کیا ہے، واجبات نماز کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، فرائض وضو کیا ہے، یعنی کچھ جو مسائل شریعہ، جو مسائل ضروری ہیں ہمیں اور آپ کے لیے، انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے روبرو، آپ لوگوں کے سامنے ان بچوں سے پوچھا جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز وہ بچے آپ لوگوں کے سامنے جواب سے نوازیں گے، اور اس بندے حقیر کی خواہش ہے کہ جو بچے اس معاملے میں شرکت کیے ہیں، حصہ لیے ہیں، تو ان بچوں کو انعام سے بھی نوازا جائے گا۔ کیسے نوازا جائے گا؟ امام صاحب تو اپنی تنخواہ سے دیں گے نہیں، امام صاحب تو اپنی سیلری سے دیں گے نہیں، تو آپ لوگوں کے ہی تعاون سے، آپ لوگوں کی ہی مدد سے بچے کو آپ اپنے ہاتھوں سے انعام سے نوازیں گے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے یہ محتاج نہیں ہے بلکہ عاشق رسول ہے، تاکہ پتہ چلے مدرسے کے بچے یتیم نہیں ہیں بلکہ مہمان رسول ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ مدرسے میں صرف غریب کے بچے نہیں، امیر کے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ سب سے بہترین عمل ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامی میں ہمیں اور آپ کو اپنے بچے کو قرآن پاک خود سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ تو آپ لوگ یہ مت سوچئے کہ صرف غریب کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، یہ ہے کہ آپ اگر اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے رقم دی ہے، تو ہم اور آپ اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ جب آپ کا بچہ قرآن کی تعلیم سے آشنا ہو جائے گا تو پھر اپنے بچے کو پروفیسر بنائیے، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے۔ تو جب آپ کا بچہ قرآن کی تعلیم سیکھ لے گا تو کبھی آپ کا بچہ رشوت نہیں لے گا، کبھی آپ کا بچہ رشوت لے کے کہیں سگنیچر نہیں کرے گا، کہیں آپ کا بچہ رشوت لے کے کہیں غلط کام کو صحیح نہیں کہے گا، بھائی بھائی کا حق کو نہیں دبائے گا، غریبوں کا حق امیروں کو نہیں دے گا۔ کیونکہ آج تو آفسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک امیر پیسے کے نوٹ کو دکھا کر غریبوں کا حق دبائے رکھتا ہے، غریبوں کو پریشان کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ جب کسی دیندار کا بچہ پڑھ کے انجینئر آفیسر بنائے گا تو کسی دولت کو دے کے فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ چہرہ دے کے فیصلہ کرے گا کہ ان کا حق ان کو ملنا چاہیے، اور یہ جو چھین رہا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ قذاب ہے، یہ بدماش ہے، ایسے بدماشوں کو دربار سے دھتکار دینا چاہیے۔ تو جب آپ کا بچہ حق فیصلہ کرے گا تو چاہے آپ اس دنیا میں رہے یا نہ رہے لیکن آپ کو ثواب ضرور پہنچے گا۔ تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جن کے بچے مسجد میں آ کر دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پروردگار انہیں خوب خوب قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے بچے ابھی دین کی تعلیم سے محروم ہیں، پروردگار ان کے بچوں کو بھی دین کی تعلیم سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔
اور بالخصوص رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار سیدنا حضرت حسین پاک کے سجدے کا صدقہ پروردگار سبوں کو سجدے کی توفیق نصیب عطا فرما، سبوں کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار سبوں کو پابندی کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار جتنے بھی حاضرین سامعین یا حاضر ہیں پروردگار سبوں کی حاضری کو قبول عطا فرما، پروردگار بالخصوص سیدنا علی شیر خدا داماد مصطفیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ طفیل پروردگار اس محفل پاک کو قبول عطا فرما، اور مرحومہ مغفورہ کو اس محفل پاک کے صدقے میں جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما۔ میرے بولنے میں آپ لوگوں کے سننے میں چاہے جس اعتبار سے بھی اگر کوئی غلطی کوئی لغزش ہے اگر اس ناچیز سے ہو گئی ہے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، پروردگار میرے بولنے میں اگر کوئی سن کی غلطی ہو گئی ہے پروردگار تو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرما، اور جہاں تک میری بات حق ہے سچ ہے سب سے پہلے ان ساری باتوں پر اس فقیر کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ جتنی